العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ معزز حاضرین جمعہ، اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ سے ہم اور آپ اب بہت قریب ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اپنا یہ دوسرا تہوار ہم اور آپ منائیں گے۔ ہمارے دین میں دو اہم عبادتیں، ایک حج اور ایک قربانی، ان دونوں عبادتوں کا کنیکشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا ہے۔ ہم جو حج بیت اللہ کرتے ہیں، اس حج بیت اللہ کے لیے سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو دعوت دینے والے اور آواز دینے والے ابراہیم علیہ السلام، اور ہم جو اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا، اور انہی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور پھر اسی سنت کو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اور اس کے بعد سے تقریباً 1400 سال سے امت مسلمہ ہر سال اپنے نبی کی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت کو ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، مگر ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی کہ رب العالمین نے ان کو اتنا بلند مقام دیا، اتنا بلند مقام دیا کہ اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا دو۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ نے نمونہ قرار دیا ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اور آنے والے بھی تقریباً 2 خطبہ جمعہ میں مختصر طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کی سیرت سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 121 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ان 2 آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 6 کوالٹی بتائی ہے، 6 خوبیاں بتائی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت کا ایک بہت ہی جنرل اور کامن مطلب جو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی قوم یا کسی کمیونٹی یا کسی جماعت کو امت کہا جاتا ہے، اور امت کا ایک اور مطلب ہوتا ہے امام، لیڈر، لوگوں کا سربراہ، لوگوں کا پیشوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے پہلی جو صفت بیان کی کہ وہ ابراہیم امت تھے، یعنی اے میرے بندو، میرا خلیل ابراہیم اکیلا ایک امت کے برابر تھا۔ اس کے اندر جو ایمان تھا، جو توحید تھی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا، جو یقین تھا، وہ پوری ایک امت کے برابر ہے۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم پوری انسانیت کا امام ہے، وہ نبیوں کا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے تھے۔ سارے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اور
ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ابراہیم اکیلے امت تھے اور امام تھے، یہ پہلی صفت. قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تعالی کے مکمل فرما بردار تھے، ہمیشہ فرما برداری کرنے والے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قانت کا لفظ استعمال کیا. یہ وہی قانت ہے جو دعائے قنوت میں ہم بولتے ہیں، قنوت سے قانت بنا ہے. قنوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قنوت کا مطلب ایک تو ہوتا ہے اطاعت کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، لیکن قنوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فرما برداری کرنے، ریگولر فرما برداری کرنا، پرماننٹ کرنا، کبھی اس سے نہ ہٹنا. اسی لیے کسی انگریزی مترجم نے اس لفظ کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، ڈیووٹلی اوبیڈینٹ، یعنی ایسی اطاعت کرنا کہ آدمی اس اطاعت کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنی جان کھپا دے، اپنے آپ کو لگا دے، ایسی اطاعت کرنا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ کا ایسا فرما بردار تھا کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا. اور تیسری صفت حنیفہ، اور میرا بندہ ابراہیم حنیف تھا. ساری دنیا سے سارے رشتے ناتوں سے کٹ کر کے اس نے اللہ کی توحید کو مانا تھا. باپ نے چھوڑ دیا، تیار ہو گیا. پوری قوم نے وطن سے نکال دیا، تیار ہو گیا. آگ میں ڈالے جانے کی باری آئی، تیار ہو گیا. بیٹے کو قربان کرنے کا موقع آیا، تیار ہو گیا. بیوی کو چھوڑنے کا موقع آیا، چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، میرا ابراہیم حنیف تھا. ساری دنیا سے کٹ کر کے، کنارہ کش ہو کر کے، یکسو ہو کر کے اس نے اپنا ڈائریکشن، اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف کر لیا تھا. یہ تیسری صفت ہے ابراہیم علیہ السلام. اور چوتھی صفت وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، مشرک نہیں تھا. اصل میں یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر کے رد کر دیا کہ جھوٹا ہے تمہارا دعویٰ، تم شرک کرتے ہو، تم غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے ہو، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں. ابراہیم مشرک نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں رکھی تھی، اور ان تصویروں میں یہ دکھایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ پانسے کے تیر ان کو رکھ رہے ہیں. عرب کے اندر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسے کے تیر رکھتے تھے. تو ان تصویروں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ وہ پانسے کے تیر رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے ان تصویروں کو ختم کیا، ان کو مٹایا، اور کہا کہ اللہ کی قسم ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ کے پکے موحد بندے تھے ابراہیم اور اسماعیل. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں باقاعدہ وضاحت کی ہے سورہ آل عمران کے اندر، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. میرا بندہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، میرا بندہ ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ پکا مسلمان تھا، موحد تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. اس لیے مسلمان کو حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنی نسبت اور اپنا تعلق ابراہیم کے ساتھ جوڑے، کیونکہ آج اگر دنیا میں کوئی امت ہے جو توحید کو لے کر کے چل رہی تو وہ مسلمان ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ابراہیم کا دین کہا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. مسلمانوں تمہارا جو دین ہے یہ ابراہیم کا دین ہے. اللہ نے ہمارے دین کو ابراہیم کا دین کہا. تو 4 صفات ہو گئی. ابراہیم امت تھے، اللہ کے پکے فرما بردار تھے، ساری دنیا سے کٹ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے والے تھے، مشرک نہیں تھے. اب اگلی آیت میں اللہ نے 2 صفات اور بیان کی. شاکرا لانعمہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. تھوڑا عجیب نہیں لگا آپ کو؟ ابراہیم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ شکر ادا کرنے والے، جبکہ ہونا کیا چاہیے ہمارے حساب سے کہ بھئی ابراہیم کی تو پوری زندگی صبر ہے،
باپ کو چھوڑا صبر کیا، وطن کو چھوڑا صبر کیا، بچے کی قربانی کا موقع آیا صبر کیا، بیوی کو چھوڑنے کا موقع آیا صبر کیا۔ تو ابراہیم کے بارے میں تو یہ کہنا چاہیے وہ صابر تھے، مگر اللہ نے ان کا صبر نہیں بیان کیا، اللہ نے ان کا شکر بیان کیا۔ ابراہیم صابر تھے مگر صابر سے بھی بڑے شاکر تھے، شکر کرنے والے تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ضرور ہے، مگر جتنا آزمایا ہے اسے کہیں زیادہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے ان کے باپ نے گھر سے نکالا، باپ نے چھوڑا۔ اللہ نے صلہ کیا دیا؟ اللہ نے صلہ یہ دیا کہ قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کا باپ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام۔ قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کے باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باپ کو چھوڑا، اللہ نے یہ بدلہ دیا۔ اور آگے بڑھیے، اپنی بستی کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اللہ نے ابراہیم کو ایسی بستی عطا فرمائی کہ قیامت تک اس بستی کو احترام کا اور بلد امین قرار دیا، اور اس خانہ کعبہ کو اس شہر میں بسا دیا، اور اس شہر کی عزت کی قسم کھائی اللہ نے قرآن میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، اللہ نے ان کو مکہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کو فلسطین بیت المقدس کا علاقہ عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنے بچے کی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اللہ نے ان کے بچے کو بچا بھی لیا، اور اللہ نے ان کی اس قربانی کو ایسا یادگار بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب قیامت تک آنے والے اہل توحید ہے ابراہیم، تیری اس قربانی کو باقی رکھی۔ انہوں نے اپنے بچے، اپنے لختے جگر کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑا، اللہ نے اس بچے کو لوٹایا، اور اس بچے کو لوٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی نسل سے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم جب اپنے گھر سے نکلے تھے، اکیلے تھے، ان کے ساتھ ایمان والا کوئی نہیں تھا، ان کا ایک بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام، یہی دو لوگ تھے ایمان والے، اور تیسرے ان کی بیوی تھی حضرت سارہ۔ اکیلے تھے نا ابراہیم۔ اور ابراہیم نے اس زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب میڈیا نہیں تھا، جب اپنی باتوں کو پھیلانے کے اتنے ذریعے نہیں تھے، اللہ نے اپنے نبی سے، اپنے خلیل سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ اے میرے بندے ابراہیم، تو حج کا اعلان کر دے، تو لبیک اللہم لبیک کا اعلان کر دے۔ اے ابراہیم، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ تیری آواز پر لبیک کہنے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس سال حالات کے تحت سعودی عرب کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ باہر سے آنے والوں کے لیے حج الاؤ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا یا جن کا ارادہ تھا، تمنا تھی، وہ تو اپنے کلیجے مسوس کے رہ گئے، دل مسوس کے رہ گئے۔ لیکن بہرحال حکومت نے جو وہاں کا فیصلہ کیا وہ اپنی جگہ عقل مندی کا فیصلہ تھا۔ لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنا، پھر اپنے پورے ملک کو خطرے میں ڈالنا، کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ حج منسوخ تو نہیں ہوا، حج کینسل تو نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے لوگوں کو اور پوری احتیاط کے ساتھ ہم حج کرائیں گے، ہم باہر کے لوگوں کو ابھی اس سال حج کرنے کی پرمیشن نہیں دیں۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ایک صاحب ہے لکھنؤ کے اندر، جو ہمارے ملک کی مسجد کا سودا کرنے کے لیے جو آدمی تیار تھا، جو حکومت کے ساتھ مل کر کے کہہ رہا تھا کہ مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے، اس مسجد کو دے دو، جو سودا کر اللہ کے گھر کا سودا کرنے کے لیے تیار تھا، آج وہ جو ہے سعودی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حج ان کے باپ کا ہے تو تمہارے باپ کا حج ہے۔ الحمدللہ سعودی حکومت ہر سال حاجیوں کی جیسی خدمت کرتی ہے، لوگ آنکھوں دیکھا حال آ کر کے بتاتے کہ دنیا کی کوئی حکومت ایسی خدمت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اور وہ ذمہ دار ہیں۔ تم کون ہوتے اس پر انگلی اٹھانے والے؟
تو لوگ اعتراض کرنے والے کسی بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، مگر ہر سال میرے بھائیوں لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے لوگ جاتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں عمرہ کرتے ہیں سال بھر۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ ابراہیم کی آواز، وہ کمزور سی آواز، وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز، وہ جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے اس خلیل نے بلند کی تھی۔ اللہ نے اس آواز کی کیسی لاج رکھی ہے میرے بھائیوں کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس حرم کے اندر، اس مکہ کے اندر، اس عرفات کے اندر، اس منی کے اندر گونجتی رہتی۔ تو یہ ابراہیم تھی، شاکرا لانعمہ، ابراہیم ہماری نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرنے والا تھا، ہم نے جو نوازا تھا وہ اللہ کا احسان مانتا تھا۔ اور آخری چیز اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کی ایک مختصر سی جھلکی سورہ نحل کی ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آئندہ کے 2 خطبہ جمعہ میں پورا کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو راستہ ہمیں دیا ہے، ایمان کا جو راستہ ہمیں دیا ہے، مصیبتوں پر صبر کا جو راستہ ہمیں دیا ہے، اے اللہ اسی راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ مہلک وبا دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے حیدرآباد کے ایک صاحب سے فون پر بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا حالات بیان کرنے کے لائق نہیں۔ مسجد کا امام، حیدرآباد کی ایک مسجد کا امام ان سے کہہ رہا ہے کہ ایک دن 25 جنازے میری مسجد میں آئے جنازے کی نماز کے لیے، قبرستان پٹ گئے، اسپتالوں سے کوڑے کی گاڑیوں میں لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ابھی بھی کوئی اس بیماری کو مذاق سمجھ رہا ہے، ابھی بھی اس کو کوئی ہلکے میں لے رہا ہے، تو اللہ کے واسطے وہ سمجھداری سے کام لے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور حکومتیں اور ایڈمنسٹریشن پریشان بنا ہے، کسی کے کچھ کنٹرول میں نہیں ہے۔ ملک کی معیشت، ملک کا کاروبار کئی سال پیچھے جا چکا ہے، کئی گھروں اور کئی خاندانوں میں بھوک مری کی نوبت ہے، کتنی کمپنیاں بند ہو چکی، کتنے لوگوں کا بزنس اور تجارت تباہ ہو گیا ہے۔ اتنے کے بعد بھی اگر ہم جو ہے اس بیماری کو ہلکے میں لیں، مذاق میں لیں، اور ہم جو ہے اس کو آپس میں مذاق کا ایک موضوع بنا لیں، تو یہ بڑے افسوس اور تکلیف کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس مہلک وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارا امن، چین، سکون، عافیت ہمیں دوبارہ لوٹا دے۔ رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا دوسرا تہوار بھی آ رہا ہے، اللہ کیا یہ دوسرا تہوار بھی ہم اس وبا کے سائے میں گزاریں گے؟ اے اللہ جس طریقے سے ہم نے عید الفطر کی نمازیں جو ہمیشہ ہم عیدگاہ میں پڑھا کرتے تھے، ہم نے گھروں میں پڑھی تھی، اے اللہ کیا وہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہمیں گھروں میں پڑھنی پڑے گی؟ رب العالمین تو حالات کو ایسا کر دے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کھلے میدان میں پروردگار تیری تکبیر کے کلمات کو پکارتے ہوئے ہم عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں۔ رب العالمین ہمیں پورے جذبے کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری للہیت کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانی کرنے کی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے بند کاروبار کو شروع کر دے، اے اللہ لوگوں کی بند پڑی روزی روٹی کو شروع کر دے، اے اللہ لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور پریشانی اور مفلسی نے ڈیرے ڈالے ہیں، اے اللہ نوجوان بیکار بیٹھے ہیں، رب العالمین حالات کو تو درست فرما دے، حالات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ لوگوں کے بند کاروبار کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، وبا کو ہم پر سے اٹھا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون۔